بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل سٹ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اماں کے منہ سے میں یہی سنتی آئی کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں، نہ میکا ہے نہ سسرال۔ ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے ہمیں نوکری کر کے پالا ہے، لیکن اب جب میں جوان ہو گئی تو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک دن سارا سامان پیک کر کے وہ بولی کہ ہم آج سے نانی کے گھر رہیں گے۔ میں حیران رہ گئی کہ اچانک نانی کہاں سے آ گئی۔ جب وہ مجھے ایک سنسان علاقے میں لے گئی جہاں عالی شان کوٹھی بنی تھی، اماں نے کہا کہ یہاں تمہارا پورا ننیال رہتا ہے، لیکن جب اندر قدم رکھا تو پوری حویلی خالی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے سب کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ اماں بہت سارے لوگوں کا کھانا بناتی اور ہر وقت کسی سے باتوں میں مصروف رہتی۔ ایک دن رات کو عجیب سی آہٹ پر میں ڈر کر اماں کے کمرے میں گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میری اماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن سلیقہ شعر بہت تھی، اس لیے وہ جب میرے ابا کو اچانک اس دنیا سے چلے گئے تو محنت مشقت کر کے میرا اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ میری زندگی میں میری ماں کے سوا کسی کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری ماں ہی میری بہترین دوست تھی، شروع سے آخر تک۔ جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو ابتدائی جماعتوں میں نہیں، لیکن اگلی جماعتوں میں مجھے یہ سمجھ آنے لگی تھی کہ ایک مکمل خاندان کے لیے ماں باپ، دودیال ننیال اور باقی رشتے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اسکول میں میری سہیلیاں اور باقی کلاس فیلوز مجھ سے اکثر میری فیملی کے بارے میں پوچھتی تھی، تو میرے پاس سوائے خاموشی کے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ تو میرا مذاق بھی اڑایا کرتی تھی کہ یہ دیکھو وہ جا رہی ہے جس کے نہ والد ہے، نہ نانی نہ دادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے جیتی ہوگی۔ میں یہ ساری باتیں بڑی خاموشی سے سنتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کا تو کام ہی گزرنا ہے۔ میں نے 10ویں جماعت پاس کر لی، لیکن زمانے کی باتوں نے میری جان نہیں چھوڑی۔ اب میں خود اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ میں ہر بات کو اچھے سے سمجھنے لگ گئی تھی۔ ایک بات مجھے وقت کے ساتھ ساتھ پریشان کر رہی تھی، کیونکہ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی میری ماں کی باتیں عجیب و غریب سی ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن میں اور اماں رات کا کھانا کھا رہی تھی کہ اماں میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ پتہ نہیں کیوں اتنے غور سے میرے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کرن بیٹی، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی جی امی، کہیں۔ بیٹی، اب چونکہ تم بڑی ہو گئی ہو، جوان ہو چکی ہو، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اب جلدی تمہاری نانی کے گھر جا کر رہیں۔ انہوں نے یہ بات بڑے سے عام انداز میں کہی، جیسے میں اکثر ہی نانی دادی کے گھر جاتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا ایک دم سے گر گیا۔ میں کافی دیر تک تو کچھ بول ہی نہیں سکی۔ لیکن اماں، آپ سے میں بچپن سے یہی سنتی آئی ہوں، میرے تو نہ ننیال والے ہیں اور نہ ہی ددیال والے، تو اب یہ نانی کا گھر کہاں سے آ گیا؟ وقت وقت آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا، اماں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ میں نے باقی کھانا انتہائی بے دلی سے کھایا اور اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگی کہ کہیں اماں مجھ سے اب تک جھوٹ تو نہیں بولتی رہی۔ خیر، اس بات کے ٹھیک 2 دن کے بعد جب میں کالج میں اپنا داخلہ کروا کے گھر آئی تو میری اماں بے حد گھبرائی ہوئی تھی، اور اسی گھبراہٹ میں انہوں نے جلدی سے سارے سامان کی پیکنگ کی اور مجھ سے کہنے لگی، جلدی کرو، تمہاری نانی ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اور میں حیران و پریشان اماں کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نانی آئی کہاں سے ہے جو اب یہ اتنی بے چین ہے؟ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ خیر، ہم لوگ گھر سے نکلے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ تقریباً 3 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد ہم لوگ ایک سنسان سے علاقے میں پہنچ گئے جہاں آس پاس کہیں بھی کسی مکان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن میں نے سوچا کہ میری ماں تو میرے ساتھ ہے، میں بھلا کیوں گھبرا رہی ہوں۔ اور اس پورے سنسان علاقے میں عین سامنے ایک بڑی سی سنسان حویلی تھی، اور اس حویلی کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ جیسے یہ ایک عرصہ دراز سے کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ اماں نے بڑی مشکل سے سر پہ اٹھایا ہوا صندوق نیچے رکھا اور آگے بڑھ کر حویلی کے آہنے گیٹ کے دروازے کھولنے لگی۔ اس میں جیسے کوئی زنگ سا لگ چکا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں اور اماں اندر داخل ہوئے، لیکن حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب پوری حویلی کو میں نے مکمل طور پر سنسان اور ویران دیکھا۔ لیکن اماں کہنے لگی کہ یہاں پہ تمہارے سارے ننیال والے رہتے ہیں۔ میں تو جیسے ہی آس پاس دیکھا عجیب سی وحشت مجھ پہ طاری ہو گئی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اماں کیسے کہہ رہی ہے کہ یہاں پر سب رہتے ہیں؟ میں نے اس عالیشان مگر ویران حویلی کو چاروں طرف سے غور سے دیکھا، لیکن کہیں بھی کوئی زیرو نہیں تھا۔
میں نے اماں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ سب یہیں پہ ہیں، تم جاؤ اس دائیں طرف والے کمرے میں، وہاں جا کر کچھ دیر آرام کر لو۔ میں اماں کے کہنے پہ اس کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے کی شان و شوکت ہی کچھ الگ تھی، جیسے کوئی شاہی کمرہ ہو۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اگر میرے ننیال والے اتنے ہی امیر ہیں تو پھر اماں نے پوری زندگی اتنی مشکل میں کیوں گزاری ہے۔ میں بستر پہ لیٹ گئی اور لیٹتے ہی سو گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب اماں مجھے کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگی، لیکن جیسے ہی میں بستر سے نیچے اتری تو میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی، کیونکہ اماں میرے بالکل پاس ہی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اٹھو کرن بیٹا، کھانا کھا لو۔ لیکن میں سوچنے لگی کہ مجھے جب اماں نے آواز دی تھی تو اس وقت تو آواز کافی دور سے آئی تھی، پھر اماں اب اتنے قریب کیسے کھڑی تھی؟ میں نے بھی اماں کو مسکرا کر دیکھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا، پھر میں برتن اٹھا کر باہر کی طرف چل پڑی۔ میں جیسے ہی عالیشان باورچی خانے میں گئی تو وہاں انواع اقسام کے کھانے بنے پڑے تھے، اور کھانے تھے بھی بہت زیادہ مقدار میں۔ میں شدید حیران ہوئی کہ جب ہم صرف یہاں دو ہی لوگ ہیں تو اتنا کھانا کس کے لیے بنوایا گیا ہے؟ میں بھاگتی ہوئی اماں کے پاس گئی تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ اماں اتنے کھانے کیوں بنوائے ہیں، لیکن میں جیسے ہی کمرے کی طرف جا رہی تھی تو مجھے کچھ آوازیں آتی ہوئی سنائی دی۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی کہ شاید میرے ننیال والے آ گئے ہیں اور اماں انہی سے باتیں کر رہی ہے۔ میں بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن دروازہ کھلتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اماں کمرے کی شمالی طرف لگے بڑے سے آئینے کے سامنے بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مسکراتی جا رہی تھی۔ لیکن اماں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کمرے میں تو کوئی تھا بھی نہیں۔ میں نے خوف کے مارے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں میری آواز ہی نہ نکل جائے۔ اچانک اماں کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ کرن اتنی دیر کیوں لگا دی باہر؟ ماں، وہ میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اماں کے پاس گئی اور ان کے چہرے کو دیکھنے لگی، لیکن مجھے وہاں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہی چہرہ تھا میری ماں کا، معصوم سا، جس پہ مجھے ہمیشہ ہی پیار آتا تھا۔ اماں، آپ نے اتنا کھانا کیوں بنایا ہے؟ حالانکہ ہم تو صرف دو لوگ ہیں۔ اب بھی میری بات میرے منہ میں ہی تھی کہ اماں بول پڑی، ارے بیٹا، ابھی تو ہم صرف دو جان ہیں، ابھی تمہارے ماموں ممانی، نانی، نانا اور خالہ سب لوگ آ رہے ہیں، پھر کھانا زیادہ اسی لیے بنانا پڑا۔ اچھا، وہ لوگ کب آئیں گے؟ آج رات کو آئیں گے، اماں نے مختصر جواب دیا اور کہنے لگی کہ میں ذرا باہر جا کر دیکھوں کسی چیز میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اماں یہ کہہ کر اٹھ کر باہر چلی گئی اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اماں کی عجیب و غریب حرکتوں پر میں غور کر رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اماں کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ میں انہی سوچوں میں غرق تھی کہ ہم لوگ آج ہی ابھی یہاں آئے ہیں تو ایسے مسائل بھی پیش آ رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ یہاں کمرے میں بیٹھ کے کیا کروں گی۔ کچھ دیر کے لیے میں حویلی کے اندرونی کمروں اور اوپر والی منزل کو دیکھ آتی ہوں۔ میں باہر نکلی تو اماں داخلی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی اور بیرونی دروازے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچتی رہی، لیکن پھر میں سیڑھیاں چڑھنے لگی اور سیڑھیوں کے اوپر والے حصے کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ سامنے ایک بڑی سی دیوار تھی جس پر کئی پرانی تصاویر لگی ہوئی تھی، جن میں سے کچھ تصویریں مردوں کی تھی اور کچھ میں خواتین کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ کچھ تصویروں میں بچے کھیلتے کودتے نظر آ رہے تھے۔ میں ان تصویروں کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک تصویر پہ میری نظر ٹھہر سی گئی، جیسے میں نے اس تصویر میں موجود اس عورت کو کہیں دیکھا ہو، لیکن کہاں کہاں دیکھا ہے میں نے اسے؟ میں تو اس حویلی میں آج پہلی دفعہ آئی ہوں، تو پھر یہ کس عورت کی تصویر ہے؟ میرے پیروں کو یوں کیوں جکڑ رہی ہے؟ میں ان تصویروں پہ ابھی غور ہی کر رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ نے خود ہی حرکت کی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کو کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہیں دی تھی۔ میرا ہاتھ اوپر کو اٹھا اور اس تصویر پہ میری انگلیاں خود ہی پھرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس تصویر میں بنی عورت کے ہونٹ ہلنے لگے اور پھر ان میں سے خون کی لکیریں نمودار ہو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر وہاں سے الٹے پاؤں بھاگی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ وہ عورت تصویر میں سے باہر آنے کو بے چین تھی۔ میرے چیخنے چلانے پر اماں بھی بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، کرن، ہوش کرو، کیا ہوا ہے؟ میں نے آواز کی سمت دیکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی
क्योंकि अम्मा भी उस तस्वीर वाली दीवार के पास खड़ी पूछ रही थी। मेरे रहे से हवास मजीद खत्म हो गए, क्योंकि इस जगह पे आने की एक ही जगह थी और वो नीचे से आने वाली सीढ़ियाँ थी। लेकिन अम्मा अगर सीढ़ी से आती तो मुझे भी नजर आती, तो अम्मा किस तरफ से आई हैं? मैं यही बात सोच सोच के पागल हो रही थी कि अचानक अम्मा के पीछे लगी हुई तस्वीर में से वो तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकल रहे थे। मैं ये देखने की सकत कहाँ रखती थी। मैं जमीन पर गिरी और वहीं पर बेहोश हो गई। न जाने कितनी ही देर मैं बेहोश पड़ी रही। जब मैं होश में आई तो अम्मा मेरे सिरहाने बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी और मुझ पर पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। किरण, मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हुआ है? अम्मा मुझसे बहुत ही अपनायत और मोहब्बत से बात कर रही थी, लेकिन मैं खौफजदा हो गई और आंखें मूंद ली कि मेरे पास तो किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने काफी देर के बाद हिम्मत करके अम्मा की तरफ देखा और पूछा कि अम्मा, नानी लोग नहीं आए? नहीं नहीं बेटा, उन्होंने फोन किया था कि वो कुछ दिनों के बाद आएंगे। तुम अब आराम करो, पहले ही बहुत मुश्किल से तुम्हारी तबीयत संभली है। पूरे 4 दिन के बाद तुम्हें होश आया है। मैं अभी कुछ देर तक आती हूँ। अम्मा के जाने के बाद मैं पिछले दिन होने वाले वाकयात को दोहराने लगी, लेकिन कोई भी सिरा मेरे हाथ नहीं लग रहा था। जब काफी देर तक अम्मा कमरे में नहीं आई तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई और दाखिली दरवाजे की बाईं तरफ बड़ा ही खूबसूरत सा लॉन था, जिसमें तरह तरह के फल और फूल लगे थे। अम्मा उनको पानी दे रही थी और उसमें लगे आम के दरख्त से आम तोड़ रही थी। साथ में एक और टोकरी पड़ी थी जिसमें ढेर सारे माल्टे भी थे। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि एक ही मौसम में ये दोनों फल कैसे हो सकते हैं। मैंने अम्मा से जाकर पूछा तो वो हंस के कहने लगी, अल्लाह जो कुछ चाहता है ना, वो कर देता है। जी जी अम्मा, मेरा इस हवेली में दिल नहीं लग रहा। हम वापस अपने घर चलते हैं। नहीं नहीं, हम वापस नहीं जा सकते। अब तुमने यहीं रहना है। इस घर में क्या परेशानी है? अम्मा ने जब ये सवाल मुझसे किया तो उनके चेहरे का रंग ही बदल चुका था। शफकत की जगह तलखी ने ले ली। नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। किरण, अब तुम्हारी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। तुम अलग कमरे में सोया करो, मेरे कमरे के साथ वाला जो कमरा है ना। लेकिन अम्मा, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। आ जाएगी, आदत डालो ताकि अगले घर में जाकर कोई मुश्किल पेश ना आए। अम्मा ने जैसे दो टोक जवाब दिया और फैसला सुना दिया। मैं चुप कर गई और खामोशी से उस बाग को देखने लगी। इस वीरान और सुनसान हवेली की खूबसूरती में बेहद इजाफा हो चुका था। आज से मैंने अपने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया और ये सोचकर ही मेरी रूह फना हो रही थी। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि न जाने अब क्या होगा। रात को थोड़ा सा खाना खाकर मैं अपने कमरे में जाने लगी। अम्मा मुझे बावर्ची खाने से ही देख रही थी। मैंने एक नज़र उन पे डाली। न जाने क्यों वो मुझे कुछ अजीब सी लगी, लेकिन वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। ये कमरा भी बाकी कमरों की तरह बहुत बड़ा था और इंतहाई खूबसूरत था। जिंदगी की हर सहूलत इसमें मौजूद थी। मैंने सोने से पहले सारी खिड़कियां अच्छे से देख ली और मैंने अपनी तसल्ली की। आकर अपने बेड पर लेट गई। न जाने कब मेरी आंख लग गई। तकरीबन रात के तीसरे पहर किसी आहट पे मेरी आंख खुली और साथ में कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे कुछ लोग आपस में तेज तेज बात कर रहे हों। मैं खुशी के मारे उछल पड़ी कि मेरे ननिहाल वाले आ गए हैं। मैंने बिना कुछ सोचे ही कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधी अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो ऊपर वाली मंजिल की दीवार पे लगी तस्वीर मेरी अम्मा के कमरे में लगी हुई थी और उनमें से एक एक करके वो सारे लोग बाहर निकल रहे थे। मेरी आंखें खौफ के मारे खुल चुकी थी। वो तस्वीर, इसको मैं बड़े ही प्यार और गौर से देख रही थी। वो वो तस्वीर तो मेरी अम्मा की थी और अम्मा बजाय कमरे में मौजूद होने के उस तस्वीर में से बाहर निकल रही थी। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तो वो मुझे देखकर एकदम से कहके लगाने लगी। मैं मैं हैरान हो गई। मैं ये सब कुछ देखकर पीछे को भागने लगी, लेकिन किसी ने मुझे पीछे से ही दबोच लिया। मेरी गर्दन में दोनों हाथ डालकर गर्दन दबाने लगा। मैं पीछे मुड़कर तो नहीं देख सकती थी, लेकिन जिसने मेरी गर्दन पकड़ी हुई थी वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी आंखें बाहर आने को थी। वो कोई और नहीं, मेरी माँ ही थी। अब मैं कहीं नहीं भाग सकती थी। बड़ी ही मुश्किल से आवाज़ हलक से निकाली, अम्मा, अम्मा मुझे छोड़ दे, अम्मा। लेकिन अम्मा मुझे ऐसे ही गर्दन से दबोचे हुए वापस उसी कमरे में ले गई जहाँ वो तमाम तस्वीर वाले लोग बैठे थे। मुझे देखकर एकदम से खूंखार कहके लगाने लगे।
کہاں جاتی ہو کرن شہزادی؟ ارے ابھی تو ہاتھ آئی ہو، ایک مردانہ آواز نے مجھے دیکھتے ہی اونچی اور کرخت آواز میں کہا۔ میں سب کی طرف دیکھ رہی تھی اور سب کچھ نہ کچھ کھانے میں مصروف تھے۔ میرے قریب ہی انہوں نے وہ برتن کیا تو مجھے کہہ آنے لگی، کیونکہ وہ کچھ اور نہیں، انسانی گوشت تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، کون لوگ ہو تم؟ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن وہاں کسے پرواہ تھی؟ اماں، اماں آپ تو میری بات سنیں۔ اماں نے مجھے ایک زوردار ٹانگ ماری جس سے میں بہت ہی دور جا گری۔ میرے گرنے پر ایک زوردار کہکا پڑا۔ کون اماں؟ میں تمہاری اماں بالکل بھی نہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ وہ عورت جس کو میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی وہ کہے کہ میں تمہاری ماں ہی نہیں ہوں۔ اماں کے ساتھ بیٹھے ایک مرد نے مجھے دیوار کے ساتھ لگ کر بٹھا دیا اور مجھ سے یہی کہا کہ اگر ایک لفظ بھی بولا تو اگلا نوالا ہمارا تم ہوگی۔ میں خوف کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ کب سے تو پوچھ رہی تھی کہ میرے ننیال والے کب آئیں گے، تو ملو اب ننیال والوں سے، دیکھو یہ کیسے ہیں، تمہیں سب بڑا یاد کرتے ہیں، اب ملو ان سے جی بھر کے۔ وہ مجھے ان کے انداز اور کہکوں سے شدید وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اس ویرانے میں کس سے مدد مانگتی؟ میں وہیں اس دیوار کے پاس بیٹھی رہی اور بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز کے اس جملے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے رو رو کر اس وقت اللہ سے معافی مانگی اور یہ بھی کہا کہ اگر میں نے زندگی کے چند سال کسی اور مخلوق کے ساتھ گزارے ہیں تو میرے مالک میرے والدین کو مجھ سے ملا دے۔ تو بڑا کارساز ہے۔ میں انہی دعاؤں میں مشغول تھی کہ میری ماں اپنے حال میں واپس آئی اور کہنے لگی، کرن بیٹی اٹھو، تمہارا یہاں دل نہیں لگ رہا نا؟ ہم لوگ واپس اپنے گھر میں چلتے ہیں، اصل میں میرا بھی یہاں پہ دل نہیں لگتا۔ میں اللہ پہ بھروسے کرتے ہوئے اس عورت کے ساتھ چل پڑی جو کہ عورت کے روپ میں پتہ نہیں کون تھی۔ ابھی تو بہت ہی اندھیرا تھا لیکن ہم لوگ چل پڑے۔ ہم واپسی کے راستے وہ نہیں تھے بلکہ مختلف تھے۔ ہم لوگ پیدل ہی جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مسجد آئی جہاں ابھی بھی اذانیں ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں بے تحاشا بھاگتے ہوئے اس مسجد میں گھس گئی اور اس کے بڑے سے برآمدے میں لگے آئینے کو اتار کر لے آئی۔ میں نے باہر جاتے ہی وہ آئینہ اس جعلی ماں کی طرف کر دیا۔ اس کی روشنی پڑتے ہی وہ اندھی ہو گئی اور چلا چلا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ میں بدستور آئینہ اسی کی طرف کیے ہوئے تھی اور وہ اندھا دھند بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے مسجد میں جا گھسی جہاں پہ لگے لاتعداد آئینوں سے ٹکراتے ٹکراتے وہ خون میں لت پت ہو چکی تھی۔ تمام نمازی یہ سب دیکھتے ہوئے خوف سے کانپنے لگے، ماں سوائے مولوی صاحب کے۔ وہ شاید جان چکے تھے کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ انہوں نے تمام نمازیوں سے کہا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دے۔ سب لوگ اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے اور جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے وہ ایک دھوئیں کسی شکل میں تبدیل ہو گئی اور دھوئیں میں تبدیل ہونے کے بعد ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ اس کی راکھ زمین کی طرف ہی آ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اس راکھ کو ایک بوتل میں ڈالا اور ایک نمازی کو ہدایت کی کہ اسے سمندر میں بہا دو۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے کہ کیا ماجرا ہے، تو میں نے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ جب میں یہ کہانی سنا رہی تھی تو ایک شخص روتا ہوا میرے قریب آیا، میرے بازو پہ ایک نشان تلاش کرنے لگا اور اسے جب وہ نشان مل گیا تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم میری بیٹی ہو جو 2 سال کی عمر میں لاپتہ ہو گئی تھی۔ تمہاری ماں تمہاری اس جدائی میں دنیا سے چلی گئی۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، لیکن میں کسی پہ اب اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا جو میری بات سمجھ چکے تھے۔ کہنے لگے، میں ان شخص کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، واقعی ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ان کی ایک بیٹی شام کے وقت گاؤں میں لگے باغ میں چلی گئی جہاں پہ پھول توڑنے پر اس پر سایہ ہو چکا تھا، اور پھر اس بچے کی کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ کہاں گئی۔ ہم سب اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے، دعائیں تو ابھی تک کرتے تھے، اس کی ذات پہ یقین بھی رکھتے تھے، اور دیکھو آج اس یقین کی بدولت تم ہمارے درمیان زندہ سلامت ہو۔ میری بچی کرن، ان کے منہ سے میں اپنا نام سن کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھا ایک باپ کی شفقت ان کی نگاہوں میں نظر آئی۔ وہ خوشی خوشی مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف رواں دوا تھے، اور میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ کہیں اب کی دفعہ کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی ایک بھرپور خاندان میری راہ دیکھ رہا تھا۔ میرے 3 بھائی اور 2 بہنیں مزید تھیں، چچا، ماموں، خالو، نانی
اور دادا جی بھی تھے۔ میں اپنے پچھلے سارے غم بھول گئی جب میں نے اتنی محبتوں میں خود کو پایا تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔